السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دوسرے پارے کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں ارشاد فرمایا، حج کے مہینے معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں کے اندر حج کی نیت کر لے تو وہ کوئی شہوت انگیز گفتگو نہ کرے، فسق و فجور اور بد عملی نہ کرے، حج کے موسم میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور جو کچھ بھی تم نیکی اور خیر میں سے کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اور سامان سفر تم ساتھ لے لو تو یقیناً سب سے بہتر سامان سفر تقویٰ ہے،
اور تم مجھی سے ڈرو اے عقل والو۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جو شخص بیت اللہ جانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو اللہ کے گھر کی طرف جانے کی قوت، طاقت، استطاعت رکھتا ہو اس پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ طاقت سے کیا مراد ہے؟ طاقت میں 2 چیزیں ہیں، الزاد والراحلۃ۔ مفسرین نے یہ 2 چیزیں لکھی ہیں، الزاد سامان سفر، والراحلہ اور سواری۔ آج کے دور میں یوں سمجھو سعودی عرب جانے اور آنے کے ٹکٹ کا خرچ ہو اور راستے میں اور وہاں رہنے کے لیے آپ کی جو کھانے پینے کی ضروریات ہیں وہ آپ اپنی پوری کر سکتے ہوں تو آپ کے ذمے حج فرض ہے، اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص حج کرے اور حج کے دنوں میں کوئی لغو اور بیکار بات اور کام نہ کرے اس کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ اور جو حج مقبول یا حج مبرور کہہ لو حدیث میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حج مبرور ہے نا، لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت کے سوا اس کا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جس کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، حج مبرور بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حج کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ جنت ہی حج کا بدلہ ہے۔ تو حج کے مہینے معلوم ہیں، اللہ کی کتاب کی روح سے کل 12 مہینے ہیں۔ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اسی دن سے اللہ کی کتاب کی روح سے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ آسمان و زمین جب اللہ نے پیدا کیا تو 12 مہینے اللہ رب العالمین نے بنا دیے۔ منہا 4 حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذی-قعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، اور چوتھا رجب۔ ذی-قعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو حج کے جو مہینے ہیں ان میں شوال، ذی-قعدہ اور ذوالحج کی 10 تاریخ، یہ حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ تو
تو جس شخص نے ان مہینوں کے اندر حج کرنے کا پروگرام بنا لیا، ارادہ کر لیا، نیت باندھ لی میں نے حج کرنا ہے، تو اس کو اللہ نے فسق و فجور، شہوت انگیز اعمال اور گفتگو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے، ان پر پابندی لگا دی کہ یہ کام حاجی صاحب نہ کرے۔ اب حج کرنا کیسے ہے؟ کیونکہ خطبے کا اتنا وقت نہیں ہوتا، میں اختصار سے آج حج کا طریقہ عرض کروں گا۔ مسلمان مرد ان سلی چادریں 2 لے لے گا احرام باندھنے کے لیے۔ ان سلی 2 چادریں سفید ہوں سب سے بہتر ہے۔ کوئی اور رنگ بھی اگر انسان اپنا لیتا ہے، کالی مثلا چادر باندھ لیتے، کسی اور رنگ کی باندھ لیتے، وہ بھی جائز ہے، لیکن سفید لباس سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ تو مرد 2 ان سلی چادریں احرام کی لے لے گا، ایک چادر تہہ بند کے طور پر نیچے باندھ لے گا اور ایک چادر اپنے اوپر لے لے گا۔ جب حج کی نیت کر لینی ہے، احرام باندھ لینا ہے، سر مرد کا ننگا رہے گا، سر پر کوئی کپڑا نہیں ہے، اور اگر فرض نماز ادا کی ہو تو اس کے بعد احرام باندھ لے تو بہتر صورت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، مسجد میں گیا، تحیت المسجد پڑھی، اس کے بعد احرام باندھ لیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن خاص کہے کہ احرام کی 2 رکعتیں، ایسی کوئی حدیث دنیا میں کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو احرام باندھا تھا فرض نماز کی ادائیگی کے بعد باندھا تھا۔ ذوالحلیفہ مدینہ سے آئے تو وہ جگہ ہے۔ خیر، احرام باندھنے 5 میقات شریعت نے مقرر کیے ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جن سے حاجی احرام باندھے بغیر نہیں گزرے گا۔ عمرے والا بھی ہے، میقات سے پہلے یا میقات پر احرام باندھ کر نیت کر کے وہاں سے گزرے گا۔ یہ احرام باندھنا اور نیت کرنا حج کا رکن ہے۔ جس نے احرام باندھ کر حج کی نیت نہیں کی اس کا حج نہیں ہوگا، نہ ہی عمرہ ہوگا۔ یہاں سے میقات اب اس وقت جو قابل عمل ہیں، جدھر سے لوگ آتے ہیں، کچھ تو ختم ہو گئے لیکن کچھ باقی ہے جدھر سے دنیا آتی ہے، چونکہ پہلے زمانے میں سفر کی کیفیت اور ہوتی تھی، اور آج کل کے دور میں سفر ملکوں کا زیادہ ہوائی جہاز کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو ہوائی جہاز پر جانے والے لوگ یا مدینہ اترتے ہیں یا جدہ اترتے ہیں۔ ہمارے ادھر سے جانے والے لوگ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کو پہلے مدینے جانا پڑتا ہے اور کسی کو جدہ میں۔ تو جدہ جن لوگوں نے اترنا ہوتا ہے، ہوائی جہاز پہ جب سوار ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ گھر سے ہی یا ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کر نیت کر لیتے ہیں۔ جب آپ نے نیت کر لی تو پھر احرام کی پابندی آپ پر لاگو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خالی چادریں باندھ لیتے ہیں، ابھی نیت نہیں کی، طیارے میں سوار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ جب طیارے والے اعلان کریں گے کہ آپ کا میقات قریب ہے تو احرام باندھنے والے باندھ لیں، آپ اس وقت نیت کر لیں۔
اسی طرح جو مدینہ جنہوں نے جانا ہے وہ بے شک بلا احرام بند یہاں سے مدینہ چلے جائیں، مدینہ شریف سے احرام باندھ کر حج کے لیے مکہ آئیں گے تو ان کا جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، انہوں نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھنے، کیونکہ احرام کے متعلقہ عبادات کا تعلق مکہ کے اندر ہے، مدینہ میں احرام کا کسی عبادت سے تعلق نہیں ہے۔ مدینہ میں تو مسجد نبوی میں جا کر نمازیں پڑھنی آپ نے، اس کی زیارت کرنی، یا باقی آپ مثلا جتنے قبرستان ہیں، بقیع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، احد ہے، زیارت کے لیے جاتے ہیں، یا مدینہ سے آپ قباء جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نفل، اس کا عمرے کا ثواب آپ کو ملتا ہے، وہاں احرام نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کی مدینہ کی فلائٹ ہے وہ سیدھا مدینہ جائے، جتنے دن وہاں رہنا رہے، عبادات کرے، مسجد نبوی میں زیارات کرے، جب اس نے مکہ آنا ہے پھر وہ ذوالحلیفہ جگہ سے احرام باندھ کر نیت کرے گا۔ اسی طرح ایک میقات جوفہ ہے، جدہ سے مدینہ جب جاتے ہیں تو ایک روڈ ساحل سمندر کے سائیڈ سے جاتی ہے، تو جدہ سے سیدھا یمبو، یہ پوری سائیڈ سمندر والی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مصر اور شام سے لوگ اس راستے سے آتے تھے، ان کے لیے جوفہ جگہ مقرر کی، تو جوفہ آج بھی موجود ہے۔ جوفہ میں ایک مسجد، جس طرح سعودی عرب کا طریقہ ہے، جہاں بھی میقات ہے، مسجدیں بنائی ہیں، وضو والی جگہ ہیں، غسل خانے بنائے ہیں، وہاں سے کچھ دکانوں والے بھی ہوتے ہیں، احرام جس کے بعد نہیں ہے خرید سکتا ہے، چپل خرید سکتا ہے، تو وہاں سے بھی لوگ آئیں۔ اگر جوفہ رابغ بڑی مشہور جگہ ہے، رابغ کے قریب ہی، لیکن وہاں آبادی بہت کم ہے، تو عام طور پر یا جدہ یا مدینہ، تو ہمارے لوگ اکثر جدہ جاتے ہیں، تو جدہ جب جانا ہے تو یا تو آپ احرام ایئرپورٹ سے باندھ کر نیت کر لیں، یا آپ جہاز میں احرام باندھتے ہیں تو میقات سے پہلے احرام باندھ لیں۔ اب حج جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، آپ نے خود تعین کرنا ہے کہ میں نے 3 حج کی قسموں میں سے کون سا حج کرنا ہے۔ اگر حاجی قربانی اپنی ساتھ لے کر جائے تو وہ اس کا حج قران ہوتا ہے، ابھی میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں، اور اگر قربانی ساتھ نہ لے کر جائے اس کا حج تمتع ہوتا ہے، اور حج مفرد اس میں قربانی نہیں ہوتی۔ قران آج کل قربانی لے کر دوسرے ملکوں سے کوئی جانے والا نہیں ہوتا، ہاں عربوں میں، سعودیہ میں رہنے والے لوگ اگر لے جائیں تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر قربانی کے لیے یا تو گورنمنٹ بھیجتی ہے تو پیسے جمع کر لیتے ہیں، پرائیویٹ کمپنی کو بھیجتی ہے، لوگ ان کو قربانی کے پیسے جمع کرا دیتے ہیں، وہ رسید دے دیتے ہیں، پھر اس حساب سے وہ اپنی قربانیاں کرواتے ہیں۔ تو یا پھر آدمی خود جو ہے وہ قربانی کرتا ہے، خود قربانی کرنا بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں بات آتی۔ تو حج قران والے نے اور حج تمتع والے نے قربانی ضرور کرنی ہوتی ہے، مفرد والے نے قربانی نہیں کرنی ہوتی۔ تو ہمارے لوگ جو یہاں سے اکثر جاتے ہیں تو ان کا حج تمتع ہوتا ہے۔ تمتع عمرہ کر کے احرام کھول دینا، پھر عمرے کی پابندیوں سے آزاد رہنا، اور 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام باندھنا ہے۔ تو حج تمتع کرنے والا میقات پر یا اس سے پہلے عمرے کی نیت کرے گا، لفظوں میں لبیک اللہم عمرتن یا لبیک عمرتن، دونوں میں سے کوئی لفظ بھی استعمال کرے، لبیک اللہم عمرتن،
اے میرے اللہ میں حاضر ہوں عمرے کی نیت سے. تمتع والا عمرے کی نیت کرے گا، اور جب پھر جا کر ایئرپورٹ پر اترے گا، آگے پھر مختلف کمپنیوں والوں کی جس کمپنی کا ویزا لگا ہوتا ہے ان کی بسیں آئی ہوتی ہیں، وہ آپ کو وہاں سے پاسپورٹ وغیرہ لے لیں گے آپ کے، اور بس میں بٹھا کر مکہ لے جائیں گے. وہاں جا کر جدھر جدھر کسی کے ہوٹل لوگوں نے کرائے پہ لیے رکھے ہوتے ہیں، گورنمنٹ والے اکثر سستا کام کرتے ہیں، تو یہ عزیزیہ جگہ ہے، وہاں جا کر ہوٹل لے لیتے ہیں. وہ حرم سے کافی دور ہے، پھر وہاں ان کی بسیں جو ہے نا وہ حاجیوں کو لے جاتی ہیں، چھوڑتی ہیں، پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جہاں بھی جائیں آپ، عزیزیہ لے گئے آپ کو، قریب کسی کا ہوٹل ہے وہاں لے گئے. پرائیویٹ کمپنیوں والے اکثر ان کے ہوٹل حرم کے قریب ہوتے ہیں. بہرحال آپ اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے. تو اس میں کچھ اور کام کی چیزیں ہیں، نصیحتیں ہیں، کیونکہ وہ ٹائم نہیں، وہ میں کسی اور وقت میں بتا سکتا ہوں، ابھی میں طریقہ صرف بتاؤں گا. آپ اپنے ہوٹل میں سامان رکھیں، سامان رکھ کر فارغ ہو کر تھکاوٹ ہے، آرام کرنا بے شک آرام کریں، نہیں آرام کرنا آپ وہاں سے آئیں گے کعبے میں. جب آپ حرم میں آئیں گے، حرم کے آپ کسی بھی دروازے سے حرم کے اندر جب داخل ہوں گے، دایاں پاؤں اندر رکھیں گے جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہم افتح لی ابواب رحمت کا پڑھنا ہے. تو مسجد میں آنے تک آپ راستے پورے میں تلبیہ پڑھتے رہیں گے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ کے الفاظ آپ نیت کرنے کے بعد یہاں سے ہی پڑھتے چلے جائیں گے. بلند آواز سے پڑھنا باعث فضیلت ہے، یا کم از کم اتنا پڑھیں کہ آپ کے آس پاس لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ بندہ تلبیہ پڑھ رہا ہے. کیونکہ ایک حدیث میں ہے افضل الحج العج والسج، سب سے افضل حج وہ ہوتا ہے بلند آواز سے جس میں تلبیہ کہا جاتا ہے اور زیادہ خون بہایا جاتا ہے، قربانیاں زیادہ کی جاتی ہیں. تو تلبیہ پڑھتے حرم تک، حرم میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر، کسی بھی گیٹ سے داخل ہوں گے تو مسجد میں داخل ہونے والی دعا پڑھ لو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. عام طور پر ہمارے لوگ جو جاتے ہیں زیادہ، جب سے حرم کی نئی تعمیر ہو رہی ہے تو باب ملک فہد، باب ملک عبدالعزیز، اب اگر نیا حرم کھلا ہوا ہو تو باب ملک عبداللہ، یہ 3 بڑے گیٹ ہیں کعبے کے. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے دروازے بہت سارے ہیں، ہر ایک پر نمبرنگ لگی. بہرحال چھوٹے دروازے سے داخل ہوں تب، بڑے سے داخل ہوں تب، داخل ہو کر دعا پڑھیں. دعا پڑھنے کے بعد آپ سیدھا اندر چلتے جائیں، اور جب آپ اندر جائیں گے برآمدے ختم ہوں گے تو سیڑھی ہے، سیڑھیوں سے نیچے مطاف ہے جہاں طواف کرتے ہیں. نماز کا وقت ہو، جہاں بھی ہیں آپ، حرم میں جگہ ملے پہلے نماز پڑھ لیں. جماعت ہونے لگی ہے پہلے نماز پڑھ لیں. نماز ختم ہوئی طواف کرنا ہے. طواف کی ابتدا جو ہے وہ حجر اسود کے پاس سے ہوتی ہے. تو یہ جو جاتے ہی طواف آپ نے کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں طواف قدوم. اس میں مرد نے اپنی جو چادر ہے اوپر والی وہ اس طرح لینی ہے کہ دایاں کندھا اس کے نیچے سے بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لے، اور دایاں کندھا اس کا ننگا ہو. اس کو اجتباء کہتے ہیں. یہ جو پہلا طواف ہے 7 چکروں میں اس کا دایاں کندھا ننگا ہوگا. اور جو میری بہنیں جانے والی ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کا احرام ان کے وہی سادہ کپڑے جو وہ پہنتی ہیں، اور اسی کپڑے میں بڑی چادر گھونگھٹ نکال کر، کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ چہرے کا پردہ نہیں کرے گی، بالکل غلط بات ہے. خاتون چہرے کا پردہ کرے گی، صحیح حدیث میں موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں، مستدرک حاکم میں،
امام حاکم ذہبی ابن خزیمہ سارے محدثین اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. امام مالک بھی موطا میں لائے. حضرت اسماء کہتی ہیں کننا نغتی وجوہنا من الرجال، طواف کرتے ہوئے ہم اپنے چہرے مردوں سے چھپا لیا کرتی تھی. وہ ہے کہ وہ چادر جو ہے بڑی، اس کو جسے پرانے زمانے میں ہماری مائیں بہنیں اوپر سے نیچے کپڑا کھینچ کر گھونگھٹ نکال لیتی ہیں، اس طریقے سے پردہ کر لے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ نقاب نہیں باندھیں گی، دستانے نہیں پہنیں گی. تو نقاب محدثین نے لکھا ہے الگ ایک کپڑا چھوٹا جو یہ ناک کی ہڈی اور آنکھوں کے نیچے جگہ ہے، یہاں رکھ کر پیچھے گدی پر گرا لگا کے باندھتی آگے کپڑا. یہ کپڑا باندھنا عورت کے لیے منع ہے حج کے اندر. ہاں بڑی چادر سے حجاب کر لے، اپنا بے حجابی نہیں ہے کسی صورت میں بھی. اجنبی مردوں سے عورتیں اپنے چہرے کو چھپائیں گی. بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بنا لیا کہ عورت کا جو حجاب ہے وہ منہ کو نہیں لگنا چاہیے. اس کی نہ کوئی دلیل قرآن میں ہے، نہ کوئی سنت رسول میں ہے، نہ کوئی اس کی دلیل جو ہے بڑے کبار ائمہ فقہا نے ذکر کی ہے. پھر اس میں تکلفات بھی بیاں بڑے کرتی ہیں، کیونکہ ان کو بتایا ہوتا ہے کہ کپڑا نہ لگے منہ کو. تو کئی بیویوں نے وہ پھر آگے جو ٹوپی لڑکے پہنتے ہیں تو اس شیڈ جس کے آگے ہوتا ہے وہ ٹوپی پہن کر اس کے اوپر سے کپڑا نیچے لٹکائے ہوئے ہوتی ہیں. تکلفات ہیں. کسی نے اینک جو ہے میں نے وہاں ملاحظہ کیا لمبی جو ہے نا وہ بنوا لی اور اس کے اوپر سے کپڑا لٹکا لیا. یہ سب تکلفات ہیں. بہرحال عورت ہو یا مرد ہو، کعبے میں داخل ہو، داخل ہونے کی دعا پڑھے، نماز کا ٹائم ہے نماز ادا کرے، مطاف میں آ جائے. اب مطاف میں کعبے کے 4 کونے ہیں. ایک کونا ایسا ہے جہاں حجر اسود لگا ہے. دور سے اس کی پہچان یہ ہے، کعبے پر جو غلاف چڑھا ہوتا ہے نا، تو غلاف کعبہ 3 کونے جو ہیں اس کے اوپر اللہ اکبر نہیں لکھا ہوا. جو حجر اسود والا کونا ہے اس کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ غالباً 3 مرتبہ لکھا ہوا. ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جس کعبے کے کونے پر غلاف کے اوپر اللہ اکبر کلمہ لکھا ہے سمجھو ادھر حجر اسود ہے. دوسری نشانی یہ ہے حجر اسود سے سامنے پوری جو سمت بنے گی انہوں نے سبز ٹیوبیں لگائی ہوئی ہیں. نشانی ہے اس بات کی مطاف میں کہ اس طرف جو ہے وہ حجر اسود ہے. حجر اسود کو آپ بوسہ دے لیں تب بھی ٹھیک ہے، ہاتھ لگا کر چوم لیں تب بھی ٹھیک ہے، چھڑی لگ جائے تب بھی ٹھیک ہے. نہ موقع ہو دور سے استلام اور اشارہ کرو تب بھی صحیح ہے. بعض ہمارے بھائی اور بہنیں بھی وہ سمجھتے ہیں بوسہ ضرور دے دیں، اور اس بوسے میں پھر دھکم پیل بہت ہوتی ہے. جبکہ عبادات کے اندر کسی کو دھکا دینا، کسی کے اوپر گرنا، پکڑ کے کھینچنا بالکل ممنوع ہے. نبی علیہ السلام کی ایک روایت ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے، حضرت عمر سے آپ نے فرمایا عمر تم طاقتور آدمی ہو تو حجر اسود پر دھکم پیل نہیں کرنی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، طواف کرنے جاتے ہیں بوسے کے اندر گھستے ہیں واپس آتے ہیں تو کپڑے سارے پھٹے ہوتے ہیں. ایسے کھینچا تانی ہوتی ہے. ہمارے اپنے ایک دوست ہیں یہاں الخیام ٹریول والے، تو نیا سوٹ پہن کے کہتے آج میں نے بوسہ دے کے آنا، اور جب وہاں گھسا بوسہ دینے کے لیے واپس آئے تو قمیض کوئی دائیں طرف سے پھٹی ہوئی تو کوئی بائیں طرف سے پھٹی ہوئی.
ہے ہاتھ لگے تو اس کو چوم لو، بوسہ دینے کا موقع ملے تو حجر اسود کو چوم لو، ورنہ دور سے استلام ہے وہ اشارہ کر کے چلے جاؤ۔ اب آپ کا بایاں کندھا وہ سمجھو حجر اسود کی طرف ہے، جو دایاں کندھا ننگا ہے وہ دوسری جانب ہے، یہاں سے آپ شروع ہو گئے۔ اب جو دعا آپ کو آتی ہے، کوئی ذکر آتا ہے، قرآن کی آیتیں آتی ہیں، پڑھتے چلے جائیں۔ اس سے آپ آگے نکلیں گے، دوسرے کونے پر حتیم کی دیوار گول اگلے کونے تک بنی ہوئی ہے، ادھر کعبے کا پرنالہ اترتا ہے، یہ جو گول دیوار ہوگی دروازہ ہے اس میں بھی، اس کے اندر سے نہیں گزرنا آپ نے ورنہ طواف نہیں ہوگا، دیوار کے باہر سے، کیونکہ وہ کعبے کی جگہ ہے، باہر سے آپ آئیں۔ ہاں آپ کو کسی وقت موقع مل جائے اس کے اندر جا کر نماز پڑھنے کا حتیم والی جگہ کے، تو وہ نماز آپ نے حتیم والی جگہ میں پڑھی تو ایسے ہی جیسے ہم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے، کیونکہ وہ کعبے کی جگہ ہے۔ تو آپ اس حتیم والی دیوار کے باہر سے چکر لگاتے تو ادھر والے کونے پر آ جائیں گے۔ اکثر یہاں رش ہوتا ہے حجر اسود والی جگہ پر، لیکن جب تیسرے کونے کی طرف آپ آ جاتے ہیں حتیم سے آگے، رش کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ وہاں بوسہ دینا، دھکم پیل لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن اس طرف ایسی صورت نہیں ہوتی، بڑے آرام سے بندہ کعبے کے قریب آ جاتا ہے۔ تو یہاں اس کونے پر اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، ادھر بھی کعبے کا غلاف باندھ کر جگہ خالی کی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ لگانا سنت ہے، چومنا یا بوسہ دینا اس کا نہیں ہے، اس کو ہاتھ لگانا سنت ہے۔ ہاتھ لگ جائے بہت اچھا ہے، نہیں لگے آگے چل پڑو۔ اس کونے سے رکن یمانی سے حجر اسود تک مسنون دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ سنت ہے، یہ دعا پڑھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس آ گئے ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا، کل اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، 7 چکر۔ پہلے 3 چکروں میں ہلکا ہلکا دوڑنے کا بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ آج کل رش اتنا ہوتا ہے وہ رمل کی کیفیت نہیں بنتی، وہ نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، طواف میں آپ کے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حج کے موسم میں خاص طور پر اور رمضان المبارک میں مطاف میں بہت رش ہوتا ہے، آدمی کے ساتھ آدمی جڑا ہوا ہوتا ہے، تو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ وہاں پر عبادت کرنی ہوتی ہے۔ جو لوگ تو واقف ہیں نا، پہلے نئے جانے والوں کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، جو لوگ واقف ہیں وہ آہستہ آہستہ بالکل کعبے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے طواف شروع کیا بالکل وہ مطاف کے باہر والے کنارے سے، چلتے چلتے آہستہ آہستہ جو لوگ واقف ہیں وہ اپنا بایاں کندھا آہستہ آہستہ کرتے کرتے صفوں میں گھستے رکن یمانی سے پہلے حتیم کی دیوار تک جہاں جب جگہ خالی ہو جاتی ہے وہ کعبے کے قریب آ جاتا ہے۔ پھر اس کا طواف تھوڑے چکر میں جلدی وقت میں ہوتا ہے، جو نیا بندہ ہے بیچارے کو پتہ نہیں ہے تو وہ پھر پورا باہر سے چکر اس کا بہت ٹائم لگتا ہے۔ پر جیسے بھی ہو طواف تو عبادت ہے، جتنی تسکون کے ساتھ مکمل ہو۔ 7 چکر لگا لیے، جب 7واں چکر پورا ہوا تو مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے طواف کے بعد۔ اس میں سنت یہ ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ مسنون ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ قرآن پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ 2 صورتیں پڑھی، 2 رکعت پڑھ کر مسند احمد کی حدیث میں یہ، پھر آئے آپ حجر اسود کی سائیڈ پر، پھر اس کو استلام کیا، تکبیر کہی اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد یہ ہے سنت، یہ ہے زمزم آپ پئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد زمزم پیا ہے، زمزم پینا ہے پئیں، اپنے اوپر ڈالنا ڈالیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں سے فارغ ہو کر پھر جدھر حجر اسود ہے ادھر ہی تھوڑا سا آگے
مقام ابراہیم بھی ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی ہوتی ہے 2 رکعت، نہ جگہ ملے مسجد میں کہیں بھی پڑھو۔ اسی سائڈ پر تھوڑا سا آپ آگے ہوں گے، انہوں نے لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے صفا مروہ کا، تو بدایت الصفا ادھر سے جانا ہے، صفا شروع ہوتا ہے، تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آیت پڑھتے آپ کوہ صفا کی طرف چلے جائیں۔ صفا کے اوپر چڑھ کر وہ 2-3 منزلہ ہے، بیسمنٹ میں اور اس سے اوپر والی جو منزل ہے اس میں اس پتھر پہاڑ کے کچھ آثار موجود ہیں، انہوں نے اس کے باہر شیشے کا جو نا وہ دیوار لگا کے اس کو سیو کیا ہوا ہے، اوپر والی منزل پہ نہیں ہے۔ تو بہرحال صفا پہ آئیں، قبلے کی طرف منہ کر لیں اور ہاتھ اٹھا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ سنت ہے، یہ 3 بار دعا پڑھنی ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے، باقی جو دعا مانگنی ہے اس کے علاوہ مانگو۔ پھر وہاں صفا سے آپ اتریں گے، یہ سیدھی لائن ہی ہے، یہ یہاں گول چکر نہیں ہے، مروہ کی طرف جائیں گے۔ راستے میں تھوڑا سے آپ آگے ہوں گے، چھت پر دیکھیں گے تو سبز ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، وہ جو سبز ٹیوبیں ہیں وہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں سے سبز ٹیوب شروع ہوئی ہے اس جگہ سے آپ نے دوڑنا شروع کرنا ہے، جہاں جا کر وہ ٹیوبیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں آپ کی دوڑ ختم ہے۔ یہ وہ میدان تھا جہاں پر اماں ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی اور اللہ نے اس کو اسلام کے اندر عمرہ اور حج میں برقرار رکھا ہے، تو وہاں سے دوڑتے ہوئے مروہ کی طرف جائیں گے۔ اب اس پورے چکر میں جو مرضی دعا آپ اللہ سے مانگے۔ ایک دعا عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے، وہ کہا کرتے تھے رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم، رب اغفر ورحم، میرے رب تو ہمیں بخش دے اور رحم کر دے، وانت الاعز الاکرم، تو سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ وہ یہ دعا مانگتے تھے۔ بھائی کوئی دعا بھی آپ مانگے پھر آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے، صفا سے مروہ تک 1 چکر ہو جائے گا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ حجر اسود شروع کر کے حجر اسود پر ہی آئیں تو 1 چکر، نہیں، یہ صفا سے شروع ہو کر مروہ تک 1 چکر، مروہ پر بھی کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر جس طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ ادھر پڑھا تھا، صفا پر ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ ادھر بھی پڑھیں اور جو دعا کرنی ہے وہ کریں، پھر وہاں سے واپس آپ مروہ کی صفا کی طرف آ جائیں گے۔ جب آپ صفا سے مروہ گئے 1 چکر، مروہ سے واپس آئیں گے، پھر اسی طرح وہ ٹیوبیں دوسری طرف بھی لگی ہیں، دوڑ صفا پر پہنچے تو 2 چکر، تو یہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، تو یہ چکر آپ کا صفا سے شروع ہوگا، مروہ پر 7واں ختم ہوگا، کیونکہ آپ صفا سے مروہ گئے 1 چکر، مروہ سے صفا آئے تو پھر دوسرا، پھر صفا سے مروہ تیسرا، پھر مروہ سے صفا پر 4تھا، پھر صفا سے مروہ پر 5واں، پھر مروہ سے صفا گئے 6ٹا، اور صفا سے مروہ واپس آئے تو 7۔ یہ کل 7 چکر ہیں، اس کو صحیح کہا جاتا ہے صفا مروہ کی، یہ عمرے کا رکن ہے، نہ کیا جائے تو عمرہ نہیں ہوتا۔ جب آپ 7 چکر پورے کر لیں، دعا کر لی، فارغ ہو گئے، اس کے بعد پھر باری آ جاتی ہے سر منڈانے کی۔ اگر آپ حلق کروائیں اس طرح سے سر منڈوائیں، یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا فرمائی تھی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ سر کے بال منڈوانے والوں پر رحمت کر۔ صحابہ نے کہا والمقصرین، اللہ کا بھی بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کریں، پھر کہا یا اللہ حلق کروانے والوں پر رحم کر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ
تقصیر بال کتروانے والوں پر، تیسری بار بھی کہا ہلک کروانے والوں پر رحم کر، چوتھی بار فرمایا اللہم ارحم المقصرین، اے اللہ جو بال کترنے والے ہیں ان پر بھی رحم کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حلق اور ٹنڈ افضل ہے۔ یہاں ایک بڑی بات سمجھ آتی ہے، اللہ کے گھر میں جا کر نا بندے کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے، میں مر جاتی ہے اس کی۔ یا ہم طالب علموں کو بھی سمجھا کے کئی دفعہ تھک جاتے ہیں، بھائی حجامت کروا لو، بال چھوٹے کروا لو، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کئی دفعہ والدین کو لے آئیں گے کہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں ٹرینڈ کروا لو، تو والدین چلو قاری صاحب تھوڑا سا خیال کرو، بال چھوٹے کروا دیتے ہیں۔ تو بال رکھنا زینت سمجھا جاتا ہے، اور بندے کئی رکھتے ہیں شوق سے، تو لیکن یہ سارا ہی شوق مر جاتا ہے بندے کا کعبے جا کر۔ اب وہ ننگے سر وہاں کو عمرہ ہوتا ہے، ٹنڈ کروائی ہوتی ہے، خواہ کوئی صدر ہے تب بھی، تو خواہ کوئی کسی مسجد کا خادم ہے تب بھی، پورا غرور تکبر اکڑ میں کعبے جا کر مر جاتی ہے۔ بندہ عاجز ہو کر اللہ کے آگے گرا پڑا ہوتا۔ ٹنڈ کروا لیں یا بال، عورتیں جو ہیں وہ اپنے بال لمبائی میں سے ایک پورے کے برابر کینچی سے کتروا دیں گی، اس کے بعد آپ احرام کھول دیں، نہائیں جا کر، اور عام لباس کپڑے جو آپ لے کر گئے وہ پہن لیں، آپ کا عمرہ ہو گیا تمتع والوں کا۔ حج قران، قران کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ حج قران کرنے والا نیت جب کرے گا تو حج عمرے کی کٹھی نیت کرے گا، اللہم لبیک عمرۃ و حجن، پھر کعبے جا کر عمرہ کر کے وہ احرام نہیں کھولے گا، اسی احرام میں ہی رہے گا، اور 8 ذی الحج کو منا چلا جائے گا۔ تمتع والے کو فائدہ ہے، اس نے عمرہ کر کے احرام کھولا، اب یہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ جس نے خالی حج کرنا، حج مفرد، وہ آ کر پہلا ایک طواف کرے گا کعبے کا، جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اور اپنے احرام میں ہی رہے گا۔ پھر یہ تینوں صورتوں والے 8 ذی الحج کو دوبارہ تمتع والا احرام باندھے گا، قران اور مفرد والے نے پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے۔ 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر مینا روانہ ہو جائیں گے۔ مینا میں آپ کو خیمے ملیں گے، سرکاری جو لوگ گئے ہوتے ہیں ان کے اپنے وہ خیمے الاٹ ہوتے ہیں، پرائیویٹ والوں کو اپنے، بہرحال خیمے ہر کسی کو وہاں مینا میں ملتے ہیں۔ خیمے بھی بڑے اچھے ہیں، پکے خیمے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کولر لگے ہوئے ہیں، پانی کا، وضو کا سارا انتظام الحمدللہ وہاں ہوتا ہے۔ تو مینا میں 8 ذی الحج کو جائیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 9 کی 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے، اور 5 نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے اور قصر پڑھیں گے، یہ مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز قصر پڑھی ہے۔ پھر آپ 9 کی صبح کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک ذکر و اذکار کریں گے۔ سورج نکل آیا، پھر اس کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف سفر کریں گے۔ یوں سمجھو یہاں مینا ہے، آگے مزدلفہ ہے، وادی نمرہ ہے، اور آخر میں عرفات کا میدان ہے۔ تو آپ نے مینا سے نکلنے سیدھا عرفات جانا ہے، مزدلفہ میں نہیں رکنا۔ 9 کو سیدھا عرفات جانا ہے، زوال سے پہلے پہنچ جائیں تو مسنون ہے، لیٹ بھی ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ عرفات کے میدان میں جائیں گے، پہلے مسجد نمرہ ہے۔ مسجد نمرہ کا جو اس کی تعمیر کے 2 حصے میدان عرفات سے باہر ہے، پچھلا حصہ اس کا میدان عرفات کے اندر ہے، وہاں بھی انہوں نے سبز ٹیوبیں لگا دی ہوئی ہیں تاکہ کسی نے وقوف عرفات میں کرنے تو سبز ٹیوبیں جہاں لگی اس سے پیچھے بیٹھ جائیں جا کر۔ اس سے اگلا حصہ کعبے والی سائیڈ والا وہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ تو عرفات کے میدان میں سے جہاں بھی آپ کو خیمے ہوں گے آپ اپنے خیموں میں چلے جائیں گے۔
نبی علیہ السلام جبل رحمت جس پہاڑ کا نام ہے اس پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا میں یہاں کھڑا ہوں عرفات کلھا موقف، عرفات سارے کا سارا یہ موقف ہے، وقف کرنے کی جگہ ہے، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پر آپ چلے جاؤ۔ تو عرفات میں جو لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں شروع میں رش ہوتا ہے دروازوں پر، لیکن اندر ساری خالی ہوتی ہے۔ وہاں پر چلے جانے والے لوگ امام صاحب کا خطبہ بھی آرام سے سن سکتے ہیں، دونوں نمازیں جمع اور قصر کر کے وہ پڑھاتے ہیں، تو امام کے پیچھے جو حرم حج کا امام ہے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ باقی لوگ اپنے خیموں میں کئی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، خطبہ نہیں سن سکتے۔ تو یہ عرفات میں 2 نمازیں پڑھنے کے پھر بعد سورج ڈوبنے تک عرفات کے میدان میں حاجی نے رہنا ہے اور قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرے، بیٹھ کے کرے، کھڑے ہو کے کرے، قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگے، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگے۔ مغرب تک دعائیں ہیں وہاں پر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت اس کے بارے میں یہ ہے کہ 70 نبیوں نے یہ دعا یہاں کی، یہ آپ پڑھیں، اور جو اذکار آتے ہیں آپ پڑھیں، کوئی طے نہیں ہے۔ مغرب جب ہو جائے نماز مغرب نہیں وہاں پڑھنی، سورج ڈوب جانے کے بعد پھر واپس عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں آپ نے آنا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں آپ نے جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھنی ہے، اس کے بعد مزدلفہ میں آپ آرام کریں۔ یہ جاتے ہوئے آتے ہوئے تلبیہ کہتے جائیں تب، اللہ اکبر کہتے جائیں تب، دونوں طرح صحیح ہے۔ نماز پڑھ کر سو جاؤ، کیونکہ آگے پھر 10 کی صبح کو 4 بڑے اہم کام ہوتے ہیں، تو آپ پھر رات گزار کر مزدلفہ میں فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں گے، اس کے بعد ذکر و اذکار کرو، کچھ روشنی ہو جائے تو آپ واپس مینا میں آ جاؤ گے۔ مینا میں آ کر پہلا کام یہ ہے جو سب سے بڑا جمرہ ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ کنکریاں آپ مزدلفہ سے لے لیں، مینا سے لے لیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ چنے کی مقدار کے بڑا جو ہوتا ہے اتنی مقدار کی آپ کنکریاں کٹھی کر لیں۔ 7 کنکریاں اس دن جو سب سے بڑا جمرہ ہے، عرفات سے آئیں گے، پہلے چھوٹا، پھر درمیانہ، پھر بڑا۔ آج کل تو سہولت ہی بڑی ہے، انہوں نے 3-4 منزلہ کر دیا ہوا ہے، بڑے آرام سے آپ جا کر کنکری مار کر، اور الیکٹرانک سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں، نیچے اتر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے کنکری مارنی تو پشت آپ کی قبلے کی طرف ہو، دائیں ہاتھ میں آپ کنکری پڑیں اور اللہ اکبر کہہ کر اس کو ماریں۔ کئی لوگ وہاں کہتے ہیں کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں، اور کئی جوتے اتار کے پھینک رہے ہوتے ہیں، بڑے عجیب عجیب مناظر آتے ہیں، یہ سب جہالت کے کرشمے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ جو جمرات کو کنکریاں مارنی ہے نا، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللہ، یہ اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہے۔ تو 7 کنکریاں مارو گے، 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر دوسرا کام ترتیب میں قربانی ہے، قربانی کے بعد تیسرا کام حجامت ہے، اس کے بعد احرام اتار کر کعبے جانا ہے اور جا کر طواف کرنا ہے، جس کو طواف زیارہ یا طواف افاضہ کہتے ہیں، یہ بھی حج کا رکن ہے۔ جیسے عرفات میں وقف کرنا یہ رکن ہے، اسی طرح یہ بھی رکن ہے۔ وقوف رہ جائے عرفات کا تب بھی حج نہیں ہوتا، طواف زیارہ رہ گیا تب بھی حج نہیں ہوتا، لیکن طواف زیارہ مؤخر ہو سکتا ہے، پہلے 10 کو نہیں کر سکے، 11 کو نہیں کر سکے، 12 کو، حج کے دنوں کے اندر ہی مینا کی جو راتیں ہیں ان میں بھی آپ یہ طواف جو ہے نا وہ جا کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں طواف زیارہ یا طواف قدوم۔ وہ کر کے اگر آپ نے حج قران کیا ہوا ہے تو پھر تو پہلے صحیح کی ہے، دوبارہ صحیح نہیں ہے۔ تمتع آپ نے کیا ہے، عمرے کی صحیح ہے وہ، پھر آپ طواف کر کے صفا مروہ کی سعی بھی کریں گے، یہ حج کی سعی شمار ہوگی۔ اس کے بعد رات جا کر آپ نے مینا میں گزارنی ہے، تو مینا کے اندر پھر رات گزاریں، نمازیں پڑھیں، اگلے دن زوال کے بعد پھر آپ نے 21 کنکریاں آپ کے پاس ہوں،
چھوٹے جمرے سے شروع ہونی ہے، 7 کنکریاں اس کو مار کے سائیڈ پہ ہو کے دعا کریں، پھر اگلے درمیانے کے پاس 7 کنکریاں ماریں، سائیڈ پہ ہو کر دعا کر لیں، پھر اس کے بعد تیسرے کو 7 کنکریاں ماریں، وہاں دعا نہیں ہے۔ یہ پھر دوسرے دن بھی اسی طرح کنکریاں مارنی ہے۔ دوسرے دن اگر آپ واپس آنا چاہیں منا سے، مغرب سے پہلے پہلے آ سکتے ہیں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی واپس آ جائے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، جو لیٹ آئے یعنی تیسرا دن بھی وہاں رہے، رات گزارے، اگلے دن پھر کنکریاں مار کر واپس آ جائے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے کنکریاں مار لیں، آپ کا حج کا کام پورا ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ نے کعبہ چھوڑنا ہے تو آخری طواف وداع وہ بھی واجب ہے، اس کے بغیر آپ نہیں آئیں گے۔ کوئی بھی واجبات میں سے رہ جائے تو قربانی اور دم دینا پڑتا ہے۔ یہ اختصار سے طریقہ ہے، باقی جو احکام ہیں انشاءاللہ میں اگلے جمعے عرض کروں گا۔ اور یہ گزارش ہے اس دفعہ مسجد کے اندر، چونکہ ہم جب کام ہوتا ہے تو بجلی کی بجائے گیس پر جنریٹر بھی چلتا ہے، اور دوسرے جو ہے نا بچوں کے اخراجات کھانے پینے کے بھی ہیں۔ اس کا بل تقریباً 12,440 روپے آیا ہے، تو سارے بھائی تعاون کیجئے تاکہ اس بل کی صحیح ادائیگی ہو سکے۔